شائقین اردو کی خدمت میں حاضر ہے میرا افسانہ پیاسا دریا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سارا نے جاوید سے پوچھا۔ لائبریری جا رہا ہوں، فائلوں کو سمیٹتے ہوئے جاوید نے جواب دیا۔ آج تو اتوار ہے، روز تو ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ ڈپارٹمنٹ روز جاتا ہوں کیونکہ یونیورسٹی کا نوکر ہوں، لائبریری اپنے کام سے جا رہا ہوں، بہت سے کام پڑے ہیں جنہیں مکمل کرنا ہے۔ کتنی دیر میں واپسی ہوگی؟ سارا نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اب جب بھی کام ختم ہو جائے، کہتا وہ جاوید چلا گیا۔ سارا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل اندر سے مسل ڈالا ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ شادی کے دوسرے دن سے ہی اس نے اپنے شوہر کا یہی رویہ دیکھا تھا۔ شروع میں تو وہ اپنے دل کو یہ سوچ کر سمجھا لیتی کہ اس کا شوہر ملک کا نامور ادیب ہے، اردو ادب میں اس نے ایک زبردست مقام پیدا کر لیا ہے اور کم عمری کے باوجود ہندوستان کے مشہور اور مایہ ناز نقاد میں شمار کیا جانے لگا ہے، اس لیے فطری طور پر سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے۔ حالانکہ جاوید نے دنیا کی ہر وہ چیز اس کو مہیا کر دی تھی جو ایک عورت چاہتی ہے۔ خوبصورت گھر تھا، آسائش کی ہر چیز اس کے گھر میں موجود تھی، روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ہر طرح کی آزادی اسے میسر تھی، لیکن پھر بھی ایک خلش تھی جو اس کے دل کو اندر ہی اندر سے زخمی کیے دے رہی تھی۔ ایک انوکھی سی کمی تھی جو مسلسل اس کو محرومیت اور اکیلے پن کا احساس دلاتی رہتی۔ سارا اپنے کالج کی بے حد چنچل اور ہسمکھ لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ ایک مہکتا ہوا گلاب تھی، بات کرتی تھی تو منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ جس کی ایک دفعہ اس پر نظر پڑتی تھی وہ دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اس کا حسن ہی کچھ ایسا تھا، نسیم صبح کی طرح تازہ دم کر دینے والا۔ ماں باپ نے اسی لیے اس کا نام سارا رکھا تھا۔ جاوید کی بہن نے اس کو ایک میلاد میں دیکھتے ہی فوراً پسند کر لیا تھا۔ لڑکا بھی ہر طرح سے ٹھیک تھا، نامی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اس کا اردو ادب میں بڑا نام بھی تھا، اخبار اور ٹیلی ویژن پر بھی برابر تذکرہ رہتا تھا۔ اگلے ماہ شادی ہونا بھی طے پا گئی۔ ارے سارا، جاوید بھائی تو گھونگھٹ اٹھاتے ہی ان جھیلنما آنکھوں میں ڈوب جائیں گے، اور ارے جب جاوید بھائی اس کی گھونگھٹ اٹھائیں گے اور یہ اپنی یہ حسین پلکیں اوپر اٹھائے گی تو جاوید بھائی کہہ اٹھیں گے، نہ اور کھول ابھی نیم باز آنکھوں کو، تیرے نثار یہ جادو ابھی جگائے جا۔ اس سے پہلے کہ خلود اپنا جملہ پورا کرتی، ریحانہ بیچ میں بول پڑی۔ اچھا بس رہنے دو تم لوگ۔ سارا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا۔ سارا، سچ ہم کالج کی سب لڑکیاں تمہاری آنکھوں میں مرتی ہیں، یاد نہیں تم کو؟ ہمارے کالج کی فیئرویل پارٹی میں تمہاری آنکھوں پر ہی تو کمپلیمنٹ ملا تھا۔ بھلا وہ شعر کیا تھا؟ فیض احمد فیض کا شعر تھا، ہاں یاد آ گیا۔ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ خلود نے مسکرا کے شعر پڑھا۔ تنہائی میں ماضی کی یہی باتیں اور دوستوں کی سرگوشیاں اس کے ذہن میں اپنا جال بننا شروع کر دیتی تھیں۔ ہاں، بکواس کرتی تھی سب۔ جاوید نے تو مجھے کبھی ایسا کچھ احساس نہیں دلایا۔ تقدیر نگوں ہو جائے، وہ بدبداتی اور ذہن کو ایک جھٹکا دے کر اپنے کو کسی گھریلو کام میں مصروف کر لیتی۔ جاوید کا زیادہ تر وقت یونیورسٹی میں ہی گزرتا۔ وہاں سے واپس آتا تو جلدی کھانا کھا کر سو رہتا۔ شام میں شاگردوں، دوستوں اور مداحوں کا تاتا بن جاتا۔ رات کا بڑا وقت اسٹڈی روم میں گزر جاتا۔ سارا تنہا بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہتی اور اکثر اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی، اور جاوید اپنی شریک حیات کے نازک جذبات سے قطعی بے خبر، فکر و تخیل کے موتی پروتا رہتا، اور پھر کافی رات گئے خاموشی سے دبے پاؤں آ کر سو رہتا تاکہ اس کی بیوی کی نیند خراب نہ ہو۔ شروع میں سارا کچھ بھی نہ بول سکی، اندر ہی اندر کڑتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ اس نے اس کے اس رویے کے خلاف اپنی ناپسندگی کا اظہار دبے لفظوں میں کرنا شروع کر دیا۔ آپ تو بس ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں، ایک دن اس نے جاوید سے کہی دیا۔ اور کیا کروں پھر؟
بھیا میرا کام ہے، جاوید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے کام کریں آپ، لیکن کبھی میرے پاس بھی تو بیٹھا کیجئے۔ یونیورسٹی سے آ کر گھر پر ہی رہتا ہوں۔ لیکن مجھے اس سے کیا، آپ رہتے تو اپنی کتابوں کے ساتھ ہیں، سارا نے روحانسی ہو کر جواب دیا۔ سارا، ایک ادیب کی یہی زندگی ہوتی ہے، جاوید نے صفائی پیش کی۔ لیکن جاوید، ایک ادیب کی اگر ایسی ہی زندگی ہوتی ہے تو میرے خیال میں ادیب کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا دل بہلانے کے لیے اس کی کتابیں اور اس کا فن ہی کافی ہے، سارا کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ کتابیں مجھے بہت عزیز ہیں، آئندہ میری کتابوں اور میرے کیریئر کے بیچ میں آنے کی کوشش نہ کرنا، ہر ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں مجھے کون سا مقام دیا ہے؟ مجھے آپ کی کتابیں زہر لگنے لگی ہیں، مجھے بڑی حسرت ہے کہ کچھ دیر آپ میرے پاس بیٹھیں اور میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارے کھانا تمہارے ساتھ کھاتا ہوں، چائے تمہارے ساتھ پیتا ہوں، بستر پر میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اب آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جاوید کی صبر کا پیالہ لبریز ہونے لگا۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ گھومنے چلا کیجئے، کبھی وہ لمحات بھی ہماری زندگی میں آئیں جب صرف آپ اور میں ہوں۔ اور میں تمہاری زلفوں میں پھول پروتا رہوں، فلمی گیت گنگناؤں۔ سارا، یہ سب فلمی باتیں ہیں اور اصل زندگی فلمی دنیا سے فرق ہوتی ہے۔ سارا، تمہیں اندازہ نہیں ہے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور تم میرا ساتھ دینا چاہیے۔ سارا کو محسوس ہوا جیسے جاوید نے اس کو پوری شدت سے جھنجھوڑ ڈالا ہو۔ اس دن کے بعد سے اس نے جاوید سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا، نہ شکایت کی، نہ غصہ کیا۔ زندگی کے دن گزرتے رہے، جاوید کئی کتابوں کے مصنف بن گئے، لیکن سارا کے اندر کی عورت کڑتی رہی۔ ایک پیاس تھی جو وہ محسوس تو کر سکتی تھی، اس کو کوئی نام نہ دے پائی۔ تنہائی کے احساس کو پر کرنے کے لیے اس نے اپنے کو ٹی وی کا عادی بنا لیا۔ اس رات ٹی وی پر بہت رومانٹک فلم آ رہی تھی۔ فلم کے اکثر سین کچھ ایسے جذبات انگیز تھے کہ کچھ عجیب قسم کے ارمان اس کے دل میں بھی ابھرنے لگے۔ وہ مسہری پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، پھر جب اسے دم سا گھٹتا محسوس ہونے لگا تو وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے غیر ارادی طور پر جاوید کے اسٹڈی روم کی طرف اس کے قدم اٹھ گئے۔ جاوید کے کمرے کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ سارا نے آہستہ سے جھانک کر دیکھا، جاوید کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آج وہ جاوید سے کھل کر بات کرے گی، اس کو اپنا دل کھول کر دکھا دے گی، ایک جوان دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھا دے گی۔ اچانک جاوید کمرے سے باہر نکلا اور سارا کو دیکھ کر قدرے حیرت سے بولا، اتنی رات گئے اس ٹھنڈک میں یہاں کہاں؟ سارا کا دل چاہا کہ وہ دل اپنا کھول کر اس کے سامنے رکھ دے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اندرونی طوفان کو بڑی خاموشی سے دبا دیا۔ میں آپ کو ہی دیکھنے آئی تھی۔ کیوں؟ جاوید نے چونک کر پوچھا۔ جاوید، کیا آپ سوئیں گے نہیں؟ رات کا 1 بجا ہے۔ ہاں، سونے ہی تو آ رہا ہوں، آج بہت زیادہ تھک گیا ہوں، جاوید نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ ایک دن اس نے بڑے پیار سے خاص جاوید کے لیے چنے کا حلوہ بنایا تھا۔ اس نے ایک بار اپنی ساس کو کہتے سنا تھا کہ جاوید کو چنے کا حلوہ بہت پسند ہے۔ سارا نے بڑی محنت سے حلوہ بنایا اور شام کے ناشتے پر اس کے سامنے رکھا۔ اسے یقین تھا کہ جاوید اس کے بنائے ہوئے حلوے کی ضرور تعریف کریں گے اور شاید فرط محبت سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ بھی چوم لیں۔ اس خیال کے آتے ہی اس کی ساری تکان دور ہو گئی تھی۔ یہ حلوہ میں نے خود بنایا ہے۔ جاوید کو حلوے کے بڑے بڑے لقمے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے دیکھ کر اس نے بچوں کی طرح کہا، کیا آج بوا نہیں آئی تھی؟ بوا تو آئی تھیں، لیکن چنے کا حلوہ آپ کو پسند ہے نا، میں نے سوچا آپ کے لیے خود ہی بناؤں۔ سارا نے اس کو پھر ٹٹولا۔ اماں بھی بنایا کرتی تھی میرے لیے۔ آپ کو پسند نہیں آیا؟
میرے ہاتھ کا بنایا ہوا حلوہ۔ سارا نے ایک نیا پہلو نکالا۔ اس نے سوچا شاید اب جاوید اس کی محنت کا صلہ ایک پیار بھری تعریف سے دے دے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، جاوید نے بہت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ پھر سارا خاموش ہو گئی اور اس وقت اسے محسوس ہوا کہ حلوہ بھونتے بھونتے اس کے بازو درد سے شل ہو گئے تھے۔ ایک روز سارا کو میلاد میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ ایک دفعہ جاوید نے باتوں کے دوران کہا تھا کہ اس کو ہلکا نیلا رنگ بہت پسند ہے، اس لیے سارا نے بڑی نفاست کے ساتھ ہلکے نیلے رنگ کی ساری پہنی، ہلکے نیلے رنگ کا موتیوں کا نازک سا سیٹ پہنا۔ میلاد میں جانے کا وقت آ رہا تھا اور وہ جاوید کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، ہر آہٹ پہ کان تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہلکے نیلے رنگ کی ساری میں ملبوس دیکھ کر وہ ضرور اس کی تعریف کریں گے۔ عجب نہیں جذب محبت سے بے قرار ہو کر وہ مجھے چوم بھی لیں۔ اس تصور سے ہی اس کی آنکھیں تر ہو گئی تھیں اور چہرے پر گلاب کھل اٹھے تھے۔ اچانک اسے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جاوید کے ہاتھوں میں بہت سی کتابیں تھیں۔ لائیے میں پکڑ لوں آپ کی کچھ کتابیں، کہتے ہوئے سارا اس کی طرف بڑھی۔ کیا کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ سارا کو محسوس ہوا جیسے وہ ابھی کہے گا ڈارلنگ آج تو تم غضب ڈھا رہی ہو، تمہاری جھیل نما آنکھوں میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے اور وہ میلاد جانا ہی ترک کر دے گی۔ لیکن جب وہ سوال کر کے رک گیا تو اس نے بڑی مایوسی کے ساتھ جواب دیا، جی میلاد شریف کی محفل میں جا رہی ہوں، کیا مجھ سے کوئی کام ہے آپ کو؟ نہیں سارا تم جاؤ، آج مجھے بھی بہت کام ہے، کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ چند ثانیے کے لیے وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی، پھر بھاری قدموں سے گیرج کی طرف مڑ گئی۔ اس قسم کے واقعات اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں وہ ایک زبردست خلا محسوس کرتی تھی۔ ہر پل، ہر لمحہ وہ اپنے شوہر کے منہ سے چند محبت بھرے الفاظ سننے کے لیے منتظر رہتی، لیکن جاوید اس کے ان تمام جذبات سے بے خبر اپنی تصنیف و تالیف میں ہی مشغول رہتا۔ دن گزرتے رہے، سارا ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی۔ اب اس کا زیادہ تر وقت علی کی پرورش اور تربیت میں صرف ہونے لگا۔ سارا کی محنت رائے گاہ نہیں گئی اور کافی کم عمری میں ہی علی نے بی ٹیک پاس کر لیا اور جلد ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری بھی مل گئی۔ اب ہمیں علی کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک دن سارا نے موقع دیکھ کر جاوید سے کہا۔ کیا کوئی لڑکی آپ کی نظر میں ہے؟ میں تو اپنی دوست خلود کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی ہوں، اب آپ کی مرضی معلوم کرنا چاہتی تھی۔ مرضی علی کی معلوم کیجئے، کیا آپ نے اس سے پوچھا؟ جاوید کی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ میں نے سوچا پہلے آپ سے پوچھ لوں تب اس سے تذکرہ کروں، سارا نے وضاحت کی۔ ارے تم ماں بیٹے کی پسند میری پسند ہے، جاوید نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس دن جیسے ہی علی گڑگاؤں سے آیا، سارا نے اس سے بات شادی کی چھیڑ دی۔ علی بیٹا، کوئی لڑکی تو تمہاری نظر میں نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے پسند تو نہیں ہے؟ ہاں ایک لڑکی بہت پسند ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون؟ سارا چونک سی گئی۔ میری ممی، اس نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے پگلے، مجھے ڈرا دیا تھا، بات سیریس ہے، غور سے سنو۔ میں نے ثنا کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر میری ممی کو پسند ہے ثنا تو مجھے بھی پسند ہے۔ ارے تم ایک بار اس سے اچھی طرح سے مل تو لو۔ مما بس لڑکی آپ جیسی ہونی چاہیے، مجھے یہ گارنٹی دے دیجئے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، علی نے بڑے لاڈ سے کہا۔ اچھا تمہاری مما میں کیا خاص بات ہے؟ سارا نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے ماسٹر پیس ہے میری ماما، ہر خوبی سے بھرپور اور اتنی خوبصورت۔ ہاں ڈیڈی نے ہزاروں بار کہا ہوگا آپ سے، مجھے یقین ہے، علی کہہ رہا تھا، اور سارا سوچنے لگی کاش جاوید نے واقعی مجھ سے کبھی ایسا کچھ کہا ہوتا۔
علی کی شادی کو چند روز ہی باقی رہ گئے تھے۔ سارا نے شادی کی تیاری میں خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ بڑے ارمان کے ساتھ پھر ایک دن چاند سی بہو بیاہ کر گھر بھی لے آئی۔ سرخ غرارے میں ثنا بہت ہی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی پری پیکر بہو کو دیکھ کر سارا خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ مہمانوں اور رشتہ داروں کے تعریفی جملے سارا کو مزید سرشار کر رہے تھے۔ سارا، بہو تو تم بلا شبہ خوب چن کر لائی ہو، ایک دوست نے کہا۔ ظاہر ہے بہو تو اتنی ہی خوبصورت آنی چاہیے تھی، خود سارا اتنی خوبصورت ہے، ایک دوسری دوست نے سارا کے انتخاب کی تعریف کی۔ اسی طرح کی خوشگپیوں میں وقت کے گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ساری رسومات کی ادائیگی کے بعد دلہن کو علی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سارا شادی کے ہنگاموں میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تکان کی وجہ سے اسے کافی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچانے کے بعد اچانک اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور اس کے قدم بری طرح ڈگمگانے لگے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور مسہری پر گر پڑی۔ جاوید گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا کی آنکھیں بند تھیں۔ جاوید نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پیشانی بہت گرم تھی لیکن پسینے سے شرابور تھی۔ سارا تمہیں کیا ہو رہا ہے میری جان؟ اپنے کو سنبھالو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جاوید بے اختیار اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ اپنی بھیگی ہوئی پیشانی پر جاوید کے گرم گرم لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے دھیمے دھیمے سارا کی آنکھیں کھلنے لگیں اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بڑی حیرت سے جاوید کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سارا کو ہوش میں آتا دیکھ کر جاوید نے فرس مسرت سے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا سارا؟ میں تو ڈر گیا تھا، تم کو کافی تیز بخار بھی ہے۔ سارا، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ ہاں، تمہیں شاید معلوم نہیں ہے تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ سارا، تم مجھے بہت عزیز ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جاوید کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کسی سحر انگیز پھوار سے کم نہیں تھے۔ برسوں سے سوکھے سارا کے دل کے چمن میں ایسی سرور آفریں نمی سرایت کرتی چلی گئی کہ اسے محسوس ہوا جیسے ساری دنیا اس کے قدموں تلے آ گئی ہو۔